بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق اللہ العلی العظیم. میرے بزرگوں، ناظم صاحب نے جو وقت متعین بھی کیا ہے اور تعریف بھی غلطی کی ہے. اگر میرے سے پہلے مقرر حضرت مولانا مفتی آزاد صاحب کے سلسلے میں یہ باتیں کہی ہوتی تو کچھ صحیح تھی. میرے حوالے سے قطعاً غلط ہے اور میں اس سے اپنے آپ میں اپنی برات کا اظہار کرتا ہوں. بات مجھے جو کہنی ہے، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اسی سے متعلق کچھ گفتگو عرض کرنی ہے اور امید یہ کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا اور عمل کے بھی توفیق عطا فرمائے گا. میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، یہاں اکابر علماء کرام تشریف فرما ہے. اصل خطاب انہی کا ہونا تھا. درمیان میں کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو مجلس میں کچھ باتیں کر کے مجلس کو اپنے آپ میں برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نظر بد سے بچانے کے لیے کچھ غلط لوگ بھی آ جاتے ہیں تاکہ نظر بد نہ لگ جائے خوبصورت اسٹیج پر. تو اسی طرح کا میں آدمی جیسے عورتیں خوبصورت بچہ ہوتا ہے تو اس کے رخسار پر ایک چھوٹا سا کالا سے کالک لگا دیتے ہیں تاکہ اسے نظر بد نہ لگے. اسی طرح کے لیے مجھے بٹھا دیا گیا. مجھے چند باتیں اسی سے متعلق عرض کرنی ہے جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے. آیت کریمہ میں فرمایا گیا هو الذی بعث فی الامیین رسولا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میں امیوں اور ان پڑھوں کے بیچ میں رسول بھیجا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا، جو ان پڑھوں کے بیچ میں رسول بھیجا گیا ہے وہ رسول بھی امی ہے. رسول امی کو امیین کے درمیان بھیجا گیا. اب ذرا اپنے ماضی کی طرف دیکھیں، غور و فکر کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یقیناً ہم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. اللہ نے ہمیں جاننے کے لیے کچھ چیزیں دی ہیں، سمجھنے کے لیے بھی ایک چیز دی. اگر سمجھ لیں تو بہت ساری باتیں ہمارے دل میں آ کر بیٹھ جاتی ہیں. قرآن کریم نے صاف لفظوں میں اعلان کیا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا فجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا تو اس حال میں پیدا کیا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے. لا تعلمون شیئا فجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. تو جاننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کان دیے اور آنکھیں دیں اور دل سمجھنے کے لیے عطا فرمایا. جب پیدا کیا گیا تو اس وقت کچھ جانتے نہیں تھے، تو ان پڑھ تھے اور کسی چیز کا علم نہیں تھا، آپ کو کوئی معلومات نہیں تھی. جاننے کے لیے 3 صلاحیتیں عطا کی گئی ہیں. یہ 3 صلاحیتیں، پہلی صلاحیت کان سے سننے کی ہے. سننے میں 2 باتیں سمجھ کر کے چلیں. ایک سن کر کے انسنا کرنے والا جو سنتا ہے اسے کہا جاتا ہے کہ لگتا ہے اس کے کانوں میں ڈانٹیں پڑی ہوئی ہیں، اسے سنائی نہیں دیتا، یہ اصلاً بہرا ہے. اس کے بارے میں یہ خیال ہوتا ہے جو سنے اور نہ اطاعت کرے، نہ مانے، عمل نہ کرے، اس کے تعلق سے ساری دنیا یہ اعلان کرتی ہے یہ سن کر انسنا کرنے والا حقیقت میں بہرا ہے. اسی طرح دیکھ کر
न समझने वाला और बातों को कबूल न करने वाला हो, उसे भी कहा जाता है हकीकत में ये अंधा है। उसके सिलसिले में ऐलान करती है, पूरी दुनिया कहती है कि देखो तुम देख करके भी अगर ऐसे काम कर रहे थे जिससे पता चले कि तुम नहीं देख रहे हो, तो यूं महसूस हो रहा है कि तुम आंखों की बीनाई से महरूम हो, तुम्हारे अंदर आंख नहीं है, तुम किसी चीज को देखने वाले नहीं हो। और फिर किसी बात से किसी चीज से साबका पड़े और समझने की कोशिश न करे और हकीकत पर नजर न दौड़ाए, तो उसे भी कहा जाता है लगता है इसकी अक्ल खत्म हो चुकी है, इसके दिल नहीं है, इसके दिमाग नहीं है, ये सब की सब चीजें इसकी माऊफ और खत्म हो चुकी है। तो ये बात याद रखें, अगर सुनने के बाद भी आप ना माने और सुनने के बाद अमल करने का जज्बा न पैदा करें, तो ये समझे कि हम हकीकत में कानों से भी बहरे हैं। और अगर सुनने के बाद या किसी चीज के मुशाहिदा कर लेने के बाद, आंखों से हालात को देखने के बाद, अगर हम उन हालात में सही रुख पर अमल न करने वाले बन गए और सही राह इख्तियार करने वाले नहीं बने और सही राह बतलाने वालों के रास्ते को कबूल नहीं किया है, तो फिर समझ लें कि हम आंखों से भी अंधे हैं। और फिर अगर समझने की सलाहियत अल्लाह ने दी और फिर भी हम समझते नहीं हैं, तो फिर ये समझ लेना चाहिए कि हमारे अंदर अक्ल नहीं है। हम अक्ल के एतबार से, अक्ल से पैदल और अपने आप को पागल और मजबूर करें, यही कहा जा सकता है और क्या कहा जाएगा। तो मेरे अजीज दोस्तों, हकीकत हाल ये है, पैदा किया गया तो अनपढ़, फिर उसके बाद जानने और समझने के लिए आपको अक्ल दी गई, आंखें दी गई, कान दिए गए। तज़किरा पहले कानों का आया है कि कानों के जरिए से सुनो, कानों के जरिए से सुनो। यहाँ से मैं एक बात और आपको इशारतन बताता हूँ। दूसरी आयत जो मैंने पढ़ी थी पहले नंबर पर, उसमें फरमाया गया यतलू अलैहिम आयाती, आयात की तिलावत की जाएंगी, उन आयात को सुनो और मानो, आयात को सुनो और मानो और उन पर अमल करने की कोशिश करो। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, फिर उसके बाद तुम्हें तालीम किताब और हिकमत और दानाई की बातें सिखलाई जाएंगी। जो नबी सिखला रहा है, जिस नबी का काम ही है कि ये उनके मदरसे के मेरे दोस्तों, ये तालीम किताब और हिकमत किताब, ये हिकमत को जानना और समझना, ये हर कस और नाकस की बस की बात नहीं है। कोई सोचे कि मैं अपने आप से खुद ब खुद तालीम किताब को हम हासिल कर लेंगे, जैसे कि मौजूदा जमाने में है। लोग कहते हैं कि अगर अल्फाज को पढ़ लिए तो हिकमत और दानाई की बातें आप खुद समझ सकते हैं, तो फिर मुअल्लिम किताब को क्यों भेजा गया और क्यों ऐलान किया गया युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, वो आपको तालीम किताब और हिकमत की बातें सिखलाएंगे। आज लोग, चूंकि मैं जिस जगह हूँ यहाँ के हालात से मैं वाकिफ हूँ, इसलिए जिन बातों को मैं कह रहा हूँ उसको आप समझिएगा और गौर व फिक्र कीजिएगा, लोगों तक पहुँचाइएगा कि तालीम किताब के महज अल्फाज को या उर्दू तराजुम को पढ़ लेने का नाम तालीम किताब नहीं है। नहीं से तालीम किताब कहा जा सकता है। तालीम किताब उसी वक्त होगा जब मुअल्लिम के सामने आप बैठे और उसकी हिकमत और दानाई की बातों को समझे, वरना पढ़ने के लिए तोते को भी अल्फाज रटा दिए जाते हैं और तोते भी पढ़ लेते हैं। और लोग समझने में अगर सोचते हैं कि हर आदमी अगर कोई बात खुद ब खुद पढ़ करके इसका इल्म हासिल कर ले, तो फिर किसी भी किताब में किसी भी चीज के अंदर स्पेशलिस्ट तैयार करने की जरूरत नहीं थी। इंजीनियर को कहिए कि मेडिकल साइंस की किताबें पढ़े और हर किस और नाकस को इंजेक्शन लगा करके कब्रिस्तान को आबाद करे। अगर आपने ये समझा है तालीम किताब मुअल्लिम किताब के बगैर हो सकती है और ये मुमकिन है, आपके ज़हन में ये है, तो याद रखिएगा मुअल्लिम किताब के बगैर तालीम किताब जो भी समझते हैं कि हमें मुकम्मल हासिल हो सकती है और हिसाब किताब के एतबार से हिकमत की बातें, दानाई की बातें जो अल्लाह ने नाजिल की है, वो हमारे ज़हन और दिमाग में महज अल्फाज या उर्दू तराजुम को पढ़ लेने के बाद
ہمارے دماغ میں اتر سکتے ہیں، تو یاد رکھیے گا پھر ڈاکٹر کی کتاب زیادہ آسان ہے، وہاں قبرستان آباد ہوگا، یہاں جہنم آباد کرنے والے بنیں گے۔ یاد رکھیے جب تعلیم کتاب معلم کتاب کے بغیر ہوگی تو جیسے ڈاکٹر بغیر کسی ڈاکٹر کی نگرانی میں تعلیم حاصل کیے بغیر اگر کسی کو انجیکشن لگانے کی کوشش کرے گا تو یاد رکھیے وہ قبرستان کو آباد کرے گا۔ یہی صورتحال، ایسی جگہ تعلیم کو حاصل کرنا اور کتاب کو اپنے مقصد کے مطابق خود سمجھنے کی کوشش کرنے والے یہ بھی سمجھ کر کے چلے کہ یہاں پر دین کا فائدہ نہیں اور اپنے آپ پہ اپنی آخرت سمجھنے والے نہیں۔ حقیقت حال یہ ہوگی کہ لوگ جہنم کے راستے پر پہنچ جائیں گے۔ الامان الحفیظ، الامان الحفیظ۔ ہمارے اس اطراف میں اور پورے صوبے کے اندر جو صورتحال ہے، پورے ملک کے اندر جو صورتحال ہے وہ چل رہی ہے، آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ لوگ آپس میں اس طرح کے پھوٹ بھی ڈالتے ہیں اور مقصد کے لیے اپنی باتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ میں سب کو کہتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، آئیے جمع ہوئیے دین کے پر اور متحد ہوئیے، اتفاق کے ساتھ رہنے کی کوشش کیجئے۔ دین کے معاملے میں اور دین کے کام کرنے والوں اور خدمت کرنے والوں کا تعاون کیجئے، ان کے ساتھ ہاتھ بٹھائیے اور ان کے ساتھ لگیے۔ اور ملک کی جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں آپ سے خاص طور پر درخواست کرتا ہوں، آپ اپنے آپ میں ہر آدمی اپنے بڑوں کی باتوں کو سننے والا اور عمل کرنے والا بن جائے۔ یہ بات سمجھیں، ہمارے اس ملک کے اندر کچھ واٹس ایپ میسیجز جو پھیلائے جاتے ہیں اس میں ایک بنیادی کوشش ہوتی ہے اکابر اور قائدین امت سے لوگوں کو کاٹنے کی، اور اس وقت یہ پوری دنیا میں پھیلائی جا رہی ہے باتیں۔ اور ہمارے اس صوبے کے اندر، ہمارے اس ملک کے اندر، پورے ملک کی بات کر رہا ہوں، پوری قوم کے اندر ایک چیز پھیلائی جاتی ہے، عام کی جاتی ہے، اور اس میں اس بات کی کوشش ہوتی ہے کہ علماء امت سے کاٹ دیا جائے۔ یاد رکھیں، علماء امت نبی کے وارث ہیں، جو بھی نبی کے وارث سے کٹا ہے وہ نبی کے وارثین سے کٹتے کٹتے آگے اس نتیجے پر پہنچے گا جہاں نبی کی کوئی اصول اور نبی کا بتایا ہوا طریقہ اس کے پاس محفوظ نہیں رہ جائے گا، سب کا سب ختم ہو جائے گا اور سارے کے سارے لوگ غلط راہ پر چلنے والے بن جائیں گے۔ اس لیے آپ سے یہ درخواست ہے، متفق رہیں، متحد رہیں اور اپنے آپ کو علماء سے جوڑیں، بڑوں اور اکابر کے ساتھ جڑ کر کے رہیں۔ یہ مت سوچیں واٹس ایپ میسیجز میں جو باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں ایک بات غلط پھیلائی جاتی ہے، ہمارے اکابر کیا کر رہے ہیں؟ کرنے والا وہی ہوتا ہے جو آپ کے سامنے شور مچائے۔ ناچنے والے نچنیے ناچ سکتے ہیں، وہ ناچ رہے ناچیں گے، لیکن کام کرنے والے جو کام کر رہے ہیں ان کے کاموں کو آپ انکار نہ کریں۔ اور جو لوگ میدان میں ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، متفق کر رہے ہیں، ان کا استقبال کریے، ان کے ساتھ جڑیے، ان کے ساتھ بھی رہیے اور ان کو بھی قبول کیجئے اور اکابر کو بھی مانیے۔ اگر آپ اس ملک میں علماء سے کٹ گئے، اس ملک میں آپ کا وجود ختم کر دیا جائے گا۔ پوری دنیا یہی چاہتی ہے کہ آپ علماء سے کٹ کر کے، علماء سے ہٹ کر کے آپ اپنی زندگی گزارنے لگ جائیں۔ تو ناچ گانا اور شرافت کی جتنی چیزیں نہیں ہیں جن کو شریف آدمی پسند نہیں کر سکتا ہے، وہ سب آپ اپنے گھروں میں داخل کریں گے، اپنے ساتھ لے کر کے ٹہلیں گے اور سمجھیں گے کہ ہم شریف راستے پر چل رہے ہیں۔ اس لیے بھروسہ کریں، قائدین پر بھی بھروسہ کریں، اکابر علماء پر بھی بھروسہ کریں، رہنمایان قوم پر بھی بھروسہ کریں، اعتماد کریں، حالات کو سمجھیں اور حالات کو سمجھ کر صحیح راہ اختیار کریں۔ اگر غلط راہ پر چلیں گے، غلط رخ کو اپنائیں گے تو یہ بات یاد رکھیے، دنیا میں بھی تباہی ہوگی، آخرت میں بھی تباہی ہوگی۔ اور ملک میں ہونے والے خرافات میں، جس میں ملک کے بڑے بڑے لوگ لگے ہوئے ہیں، جو وہ ہیں جن کے ہاتھوں میں زمان اقتدار ہے، ان کے ہاتھوں سے جو ملک کے ساتھ وہ کھلواڑ کر رہے ہیں، اس کھلواڑ میں آپ کو اکیلا اور تنہا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ اگر تنہا ہو گئے تو آپ کو گاجر اور مولی بنانا چاہتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے، پوری قوم میں سے اور پورے ملک میں بسنے والے سارے لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ ملک کو نقصان پہنچانے کی سازشیں ہیں۔
تقسیم کرنے اور ملک کو دو حصوں میں، چاہے وہ افراد کے اعتبار سے ہو، یہ زمینی سطح پر ہو، زمینی سطح پر تو نہیں بانٹ سکتے، لیکن افراد کے اعتبار سے ملک کی کمیونٹیوں کو آپس میں بانٹنا چاہتے ہیں، اور ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی جو ان کے آقاؤں نے کی تھی، انگریزوں کے یہ دلال اسی طرح کر رہے ہیں۔ یہ بات سمجھ کر کے چلے، یہ بات شاید کوئی نہ کہے، لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ یہ سمجھیں کہ اپنے اکابر اور معلمین کتاب جو آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے، جو دروس قرآن آپ کو دے رہے ہیں، ان سے جو کاٹنے کی سازش ہے، اس کے مقاصد میں یہ بنیادی طور پر داخل ہے۔ اگر ان سے کٹ گئے تو آپ کو کاٹنا اور ملک سے آپ کو علیحدہ کرنا اور قوموں سے علیحدہ کرنا، ملک میں آپ کو نقصان پہنچانا ان کے لیے مشکل نہیں رہ جائے گا۔ آپ ان کے ہاتھوں کا کھلونا نہ بنیے، ان کے ساتھ آپ مل جل کر کے رہنے کی کوشش کیجئے، ان کو بھی دعوت دیجئے کہ آئیے ہم سب اخلاق پھیلاتے ہیں، اور وہ اخلاق، وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صفات ہم لوگوں کو متعارف کرائے جس سے قوموں میں اتحاد اور اتفاق پیدا ہوتا ہے۔ اللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے مختصراً جو باتیں کہیں، چونکہ مختلف انداز سے ٹکڑے ٹکڑے میں مختلف موضوعات کو اس مختصر سے وقت میں سمیٹنا مشکل تھا، میں نے بس مختصراً چند نکات سے باتیں کہہ دی۔ اللہ قبول کر لے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس جلسے کو کامیاب بنائے اور اکابر علماء کا سایہ ہم پر دادیر قائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔